السلام علیکم. ویلکم ٹو یور کلاس آف انگلش. آج کی کلاس میں ہم نے بک 3 کی 15 پوئم کو پڑھنا ہے. پوئم 15 جس کا ٹائٹل ہے He came to know himself. He came to know himself کو اگر آپ کیئرفلی دیکھیں تو اس میں himself کا H کیپٹل ہے. یعنی یہ ٹائٹل خدا تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ اسے اپنی پہچان ملی. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے. اس مقصد کے لیے اس نے اس دنیا کو تخلیق کیا، اس دنیا کی ہر شے کو پیدا فرمایا. یہ جو پوئم ہے اس کا تھیم یہی ہے کہ خدا کا وجود ہمیں اس دنیا کی ہر چیز میں نظر آتا ہے. یہ تھیم کچھ کنٹروورشل ہے لیکن اس پوئم کا پوئٹ اسی بات کا جو ہے پرچار کرتا نظر آتا ہے کہ اس دنیا کی ہر ایک چیز کے اندر خدا تعالیٰ کی جھلک موجود ہے. He came to know himself کے رائٹر کے بارے میں پہلے پڑھ لیتے ہیں. جی، پوئٹس انٹروڈکشن، پوئٹ کا تعارف. فرسٹ پوائنٹ، پوئٹ کا نام دیا ہوا ہے سچل سرمست، یعنی اس پوئم کو لکھنے والے سچل سرمست ہیں. یہ کوئی نیٹو انگلش اسپیکر نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی عام تھیم پہ لکھتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ، صوفی پوئٹ، یعنی سچل سرمست کے ورک میں صوفیزم نظر آتا ہے. He presents religious themes. ان کا جو کام ہے، ان کے ٹاپکس، ان کے تھیمز زیادہ تر مذہبی ہوتے ہیں. خدا کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں، خدا سے متعلق وہ ڈفرینٹ تھیمز کے بارے میں لکھتے ہیں. یعنی پوئٹ کا انٹروڈکشن ہم نے دیکھا کہ اس کا جو پوئٹ ہے وہ باقی عام پوئمز کی طرح کوئی نیٹو رائٹر نہیں، کوئی نیٹو انگلش اسپیکر نہیں، بلکہ سچل سرمست نے اس کو لکھا. وہ ایک صوفی پوئٹ ہیں. ان کے لٹریچر میں، ان کی پوئٹری میں ہمیں ریلیجیس تھیمز نظر آتے ہیں. پوئٹ کا انٹروڈکشن دیکھ لیا، اب دیکھتے ہیں پوئم کی سمری. پوئم سمری. فرسٹ پوائنٹ، ریلیجیس آئیڈیا، یعنی اس پوئم میں ایک مذہبی جو نظریہ ہے اس کی بات کی گئی. پوئٹ سچل سرمست یعنی اس پوئم کے جو شاعر ہیں، جو رائٹر ہیں، ان کو یہ لگتا ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہر ایک انسان کے اندر بستا ہے. خدا کا وجود دنیا کی ہر ایک چیز میں نمایاں نظر آتا ہے. God is present everywhere. سچل سرمست کہتے ہیں کہ دنیا میں جس طرف نظر دوڑاؤ، جس چیز کو نظر بھر کے دیکھ لو، وہ خدا تعالیٰ کی جھلک اس کے اندر ضرور موجود ہے. God blessed humans with his love. ٹائٹل ہم نے پوئم کا دیکھا کہ He came to know himself. اسے اپنی پہچان ملی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان ملی. پہچان کا طریقہ کار کیا تھا؟ God blessed humans with his love. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس نے اپنی محبت سے نوازا. وہ ان کے دلوں میں ایک محبت کی صورت میں رچ بس گیا اور یہاں سے اس کے بندوں نے اس کو پہچاننا شروع کیا. خدا کی محبت جس کے اندر رچ بس جائے، اس کے لیے دنیاوی چیزیں، دنیاوی معاملات کسی کام کے نہیں. لاسٹ پوائنٹ ہے humans get ready to sacrifice in his love. کہ خدا کی محبت جب کسی شخص کو نصیب ہوتی ہے تو وہ اس محبت میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. یعنی پوئم ایک ریلیجیس آئیڈیا کو پریزنٹ کر رہی ہے. اس آئیڈیا کے مطابق سچل سرمست کہتے ہیں کہ خدا کا وجود دنیا کی ہر ایک چیز میں نظر آتا ہے. خدا نے چاہا اسے پہچان ملے، اس لیے وہ انسانوں کے دلوں میں محبت کی صورت رچ بس گیا. خدا کی محبت اس قدر حاوی ہو جاتی ہے، خدا کی محبت اگر کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو اس کا دل اس دنیا میں نہیں لگتا. وہ خدا تعالیٰ کے لیے، وہ خالق کے کائنات کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتا. پوئم کی سمری ہوپ فلی آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی.
नेक्स्ट चलते हैं पोएम की टेक्स्ट की तरफ। पोएम की टेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट लाइन, he came to know himself, not else had he in view। पोइट यहाँ पे कहते हैं कि खुदा ताला ने ये चाहा कि उन्हें पहचान मिले, उनकी ज़ात को पहचाना जाए। He came to know himself, not else had he in view। इसके अलावा खुदा ताला का कोई मकसद नहीं था, कोई उनका नजरिया नहीं था। To be able to realize this, he got immersed in love। अब पोइट कहता है कि खुदा ने चाहा उसे पहचाना जाए, उसकी ज़ात को समझा जाए, इसके अलावा उसका मकसद कोई नहीं था। और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए टू बी एबल टू रियलाइज दिस, अपने लोगों को ये रियलाइज करवाने के लिए, अपने बंदों को ये एहसास दिलाने के लिए कि वो इस दुनिया का खालिक है। ही गॉट इमेंस्ड इन लव, उसने खुद को मोहब्बत के रूप में बदल डाला, खुद उसने मोहब्बत का रूप धार लिया। यानी फर्स्ट स्टैंजा में ही पोइट हमें बताता है कि खुदा की ज़ात ने ये चाहा कि उसे पहचाना जाए, तो इस मकसद के लिए खुदा लोगों के दिलों में मोहब्बत की सूरत में रच बस गया। He alighted from high heaven। पोइट कहता है कि he alighted यानी नीचे उतरे, from high heaven ऊपर जन्नत से, यानी खुदा की जो ज़ात है पोइट के अकॉर्डिंग कि वो आसमानों से नीचे आई to pour a cascade of love, ताकि मोहब्बत की एक आबशार, मोहब्बत का एक फवारा पैदा किया जाए। became Mansoor to mount the gallows just to have his head cut off। यानी पोइट कहता है कि खुदा ने चाहा उसकी ज़ात को पहचाना जाए, इसीलिए वो ऊपर से आसमान से नीचे ज़मीन पे तशरीफ लाया मोहब्बत की सूरत में। यानी इंसानों के दिलों में खुदा ने अपनी मोहब्बत के चश्मे फूटने दिए, और यही मोहब्बत है खुदा ताला की कि बड़े से बड़े लोगों को भी उसने झुकने पर मजबूर कर दिया। became Mansoor to mount the gallows। अब यहाँ पे मंसूर की बात है। मंसूर खुदा के इश्क में सरशार था, और वो ये कहता था कि मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। ये एक हिस्टोरिकल रेफरेंस है। इसको अगर फिगर्स ऑफ स्पीच की रूह से देखा जाए तो इसे हम एलूजन कहते हैं। एलूजन यानी हिस्ट्री से कोई रेफरेंस दिया गया हो। मंसूर ने कहा था कि मैं खुदा हूँ, इससे मुराद ये नहीं था कि वो खुदा की ज़ात में शिर्क कर रहा था, बल्कि वो ये कह रहा था कि मेरे अंदर खुदा की मोहब्बत रच बस गई, मेरा वजूद खुदा की मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन जब उस वक्त के लोगों ने सुना तो उन्होंने ये समझा कि मंसूर शिर्क कर रहा है, और उन्होंने उसे सूली पर लटका दिया। became Mansoor to mount the gallows। पोइट कहता है यही मोहब्बत थी जिसने मंसूर को सूली चढ़ने पे मजबूर किया, just to have his head cut off, और उसके सर को कटने पे मजबूर कर दिया। और मंसूर ने ये तमाम काम हंसी खुशी किया। इस दुनिया के लिए, इस दुनिया की किसी चीज के लिए या किसी भी शख्स के लिए कोई इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता। मंसूर ने, ये कोई ऐसा शख्स जो खुदा की मोहब्बत में सरशार है, वो हंसी खुशी सूली चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। He traded the bazaar of Egypt just to be sold for a slave। अब पोइट यहाँ पे भी एक हिस्टोरिकल रेफरेंस दे रहा है, एलूजन दे रहा है। सेकंड स्टैंजा में उसने कहा कि ये खुदा की मोहब्बत थी जिसने में सरशार होके मंसूर सूली चढ़ने पे तैयार हो गया। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि he traded the bazaar of Egypt। यहाँ पे भी एक वो नबी की बात कर रहे हैं कि मिस्र के बाजारों में वो मारे मारे फिरते रहे। अगर आप लोग समझ सकें तो यहाँ पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि हजरत यूसुफ के दिल में भी खुदा की मोहब्बत थी, और वो मिस्र के बाजारों में दर बदर फिरते रहे। जस्ट टू बी सोल्ड फॉर अ स्लेव, एक गुलाम के तौर पे बिकने के लिए।
اگر کسی عام شخص کو کسی عام دنیاوی چیز کے لیے کہا جائے کہ وہ در بدر پھرے یا تکلیفیں سہے تو وہ کبھی نہیں سہے گا، وہ کبھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ خدا کی محبت تھی جس محبت میں سرشار ہو کر حضرت یوسف ہنسی خوشی مصر کے بازاروں میں در بدر دھکے کھاتے رہے۔ تھرڈ لائن دیکھتے ہیں، سچو speaks the bare truth to speak of his sojourn on earth۔ اب یہاں پہ سیکنڈ لاسٹ لائن میں پوئٹ اپنا نام کہتا ہے۔ پوئٹ کہتا ہے کہ سچو speaks the bare truth، کہ میں صرف اور صرف واضح سچائی بولتا ہوں، سچ بات کرتا ہوں۔ to speak of his sojourn on earth۔ پوئٹ کہتا ہے کہ جب بھی میں ذکر کرتا ہوں کہ خدا کا وجود اس دنیا میں موجود ہے، to speak of his sojourn on earth، یعنی اس دنیا میں، اس زمین پر ہر ایک چیز میں خدا تعالیٰ ظاہر ہے، خدا کی ذات نظر آتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ سچ ہی بول رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کا اس پہ کرٹیسزم ہے، اس پوئم پہ کرٹیسزم ہے کہ یہ بات اس نے غلط کی کہ خدا اس دنیا میں وجود رکھتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کا اس پہ کرٹیسزم ضرور ہے، لیکن سچو کہتا ہے، سچل سرمست کہتے ہیں کہ میں جب بھی بولتا ہوں سچ ہی بولتا ہوں کہ خدا کا وجود اس دنیا میں ہر ایک چیز سے جھلکتا ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ خدا کی محبت تھی جس نے حضرت یوسف اور منصور کو قربانی دینے پہ مجبور کر دیا۔ جی، اوورآل پوئم ہم نے دیکھی کہ خدا کی ذات کو پہچان چاہیے تھی، تو وہ اپنے آپ کو خدا کی ذات نے ایک محبت میں تشکیل دیا، اور ایک محبت کی صورت میں وہ لوگوں کے دلوں میں رچ بس کیا۔ یہی محبت تھی جس محبت میں منصور ہنسی خوشی سولی چڑھ گیا اور حضرت یوسف مصر کی بازاروں میں دھکے کھاتے پھرتے رہے۔ سچل سرمست کہتے ہیں کہ یہ میں سچ بات کہہ رہا ہوں کہ خدا کا وجود اس دنیا کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور ہر بڑی سے بڑی شے میں نظر آتا ہے۔ جی، ہوپ فلی پوئم کلیئر ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں پیئر آف ورڈز۔ جی، پہلا پیئر آف ورڈ ہے فیئر، FAIR، فیئر یعنی اچھا یا خوبصورت۔ اس فیئر کا مطلب میلہ بھی ہے۔ دین ہے فیئر، FARE، فیئر یعنی کرایہ۔ سیکنڈ ورڈ ہے فلیو، FLEW، فلیو یعنی اڑنا، کسی پرندے کا اڑنا۔ دین ہے فلو، FLU، فلو یعنی زکام۔ تھرڈ پیئر آف ورڈ ہے فوک، FOLK، فوک، اس کا مطلب ہے لوگ۔ اس کے بعد ہے فوگ، FOG، فوگ یعنی دھند۔ فورتھ ورڈ دیکھتے ہیں FARM، فارم، فارم یعنی کھیت۔ دین ہے FORM، فارم یعنی کوئی بھی دستاویز۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پہلا ورڈ ہے FARTHER، فاردر۔ فاردر کا مطلب ہے دور۔ نیکسٹ ہے فردر، FURTHER، یعنی مزید۔ فاردر کا مطلب دور اور فردر کا مطلب مزید۔ تو اب آپ نے پیئر آف ورڈز کی میننگز کو اچھے سے سمجھتے ہوئے اس کے سینٹینسز پریپیئر کر لینے ہیں۔ آل دا بیسٹ، اللہ حافظ۔